بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب بندوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس وقت جس محبوب شخصیت کے بارے میں تفصیل کلام کا سلسلہ جاری ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آپ کی حیات طیبہ کا جو پہلو اس وقت قرآن عظیم میں ذکر کیا گیا اور ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں، وہ آپ کا اطاعت خداوندی کا پہلو ہے۔ جب آپ وادی مقدسہ طویٰ میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری باقاعدہ عطا فرمائی کہ اب آپ جا کے فرعون کو تبلیغ کریں، تو اس وقت کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں نے کافی اس کی منظرکشی کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر اس ایک بات کو، اس ایک واقعے کو اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کیوں کیا۔ اس لیے تاکہ ہم ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، یا پہلی بار نہیں تو دوسری بار، دوسری بار نہیں تو تیسری بار، تیسری بار نہیں تو چوتھی بار اچھی طریقے سے گہری نظر سے غور و تفکر کریں اور جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کیا قیمتی موتی پوشیدہ فرمائے ہیں، تاکہ ان موتیوں کو حاصل کرنے کے بعد پھر ہم اپنی عملی حالت کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور ترقی کے امکانات ہمارے لیے زیادہ روشن اور واضح ہو جائیں۔ پچھلے پروگرام میں بات چل رہی تھی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہے، یقین کامل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی دو تھے، فرعون اتنی طاقت کے ساتھ تھا، افرادی قوت تھی، سب اس کے پاس فراوانی تھی۔ یہ غلام قوم کے بظاہر تھے، وہ آقا بنا ہوا تھا، چاہے زبردستی تھا، اور ہر لحاظ سے تقریباً دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو فوقیت حاصل نظر آتی تھی۔ پھر ایک مذہب کی تبدیلی کا بالکل کسی ایسے جابر شخص کو مشورہ دینا بہت ہی مشکل مشورہ تھا، لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ تھا آپ دونوں جائیں، آپ دونوں ہی غالب رہیں گے، اور جو آپ دونوں کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، ہم اسے بھی غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اس وعدہ خداوندی پر کامل یقین چونکہ آپ کو حاصل تھا تو کوئی بحث نہیں فرمائی۔ کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ ہتھیار ہیں، نہ کوئی افرادی قوت ہے، اتنے بڑے بادشاہ، لاکھوں کی اس کی فوج، کیسے مقابلہ کر لیں گے ہم لوگ؟ ہم جیسے ہوتے، کوئی ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے تو 50 کویسچنز کر کے سامنے والے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے وقوف قرار دے کر اور اپنی ذہانت کا ثبوت دینے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے کہ بھائی یہ خودکشی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ان کو یقین کامل حاصل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، جس کو بھی غلبہ دنیا میں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے، وہ یقینی سی بات ہے اللہ کی عطا کردہ ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ چھیننا چاہے اللہ عز و جل کو کوئی اس نعمت کے چھیننے سے روک نہیں سکتا ہے۔ یہ یقین کامل چونکہ ان کو حاصل تھا گئے اور تبلیغ دین کی۔ ہماری اسی پہ بات چل رہی تھی کہ اگر یقین ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عمل کی طرف ابھارے، لیکن یقین کامل حاصل ہو جائے تو وہ ضرور عمل کی طرف ابھارتا ہے، اور جس چیز کا یقین کامل ہم نے کیا ہے، جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو پورا کرنے میں نفس باقاعدہ ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ تو اسی کے میں مثالیں عرض کر رہا تھا، مثال کے طور پہ نمازوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت کچھ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یقین ہے کامل نہیں۔ رزق دینے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن عظیم میں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، لیکن رزق کے معاملے میں اگر ہمیں یقین حاصل ہو کہ ہاں اللہ ہی رزق دینے والا ہے تو کوشش ضرور کریں گے، لیکن اس کوشش کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا، شبہ نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اگر اللہ کے وعدے پر کامل یقین ہے تو ہم صرف رزق حلال کے لیے ذریعہ اختیار کریں گے، حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ لیکن اس پہ یقین چونکہ کامل نہیں ہوتا، وعدہ خداوندی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، تو ہم خود پر اعتماد کرتے ہوئے جلدی حرام ذرائع کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ناجائز ذرائع کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف اس رزق کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد پیدا نہیں کرتے ہیں کہ نہیں جی کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، حالانکہ اس طرح اولاد سے رکنا یہ کفران نعمت بھی ہے، اور اللہ کے وعدے پر عدم اعتماد کی بنا پر گناہ بھی ہے، انسان گناہ گار ہوگا، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے
موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم تبلیغ دین کرو، حق بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم حق بات کہتے ہوئے گھبراتے ہیں، تبلیغ دین کرتے ہوئے فوراً ڈر جاتے ہیں، اور ہم اس منصب کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس منصب کو حاصل کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یار ہم سے کیا ہوگا، معاشرہ سارا بگڑا ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس معاشرے کے بگڑے ہوئے ہونے کو، بگاڑ کو دیکھتے ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں، اپنی کم مائگی کا احساس کرتے ہیں، فوراً رک جاتے ہیں۔ شاید ہمیں یقین کامل حاصل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی شخص ہمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کا اثر بڑھتا ہے اور پھر قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی دکھایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ابھی یہ تشریف لے جائیں گے اور کس طریقے سے فرعون غرق ہوگا، زیر ہوگا، غلبہ بنی اسرائیلیوں کو ملے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب کے سامنے ہے، اکیلی ذات، تن تنہا۔ یہاں تو چلیں ہارون علیہ السلام ہے، اکیلی ذات، اور کفار مکہ کس قدر سخت اور جنگجو لوگ اور جاہل قوم، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل سے تبلیغ دین فرمائی اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد رکھا اور اعتقاد رکھا اور کامل یقین حاصل کیا، جس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی بالکل آپ کا تسلسل سے نظر آتا ہے۔ نتیجہ نکلا کہ اللہ نے آپ کو غلبہ دیا، سب کے سب مغلوب ہوئے اور آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ یہ واقعات ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ حق بات کہنے میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہاں حکمت ضرور ملحوظ رکھیں، اس میں بھی حکمت ضرور ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے تبلیغ دین کو ختم نہ کریں۔ یہ مت سوچئے کہ معاشرہ کیسے سنورے گا، کیسے لوگ درست بنیں گے، کیسے لوگ نمازی بنیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں، نہیں، آپ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے امداد فرمائے گا۔ اسی طرح اور بہت سارے جو وعدے ہیں ان سب پہ ہمیں اعتماد اور اعتقاد رکھنا چاہیے، جب اس کو یقین کامل تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان چیزوں پر یقین کامل تک پہنچائیں، تاکہ جب یقین کامل تک اس کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر انسان عمل ضرور کرے گا، پھر بہانے نہیں کرے گا، جی دنیا کیا کہے گی، یہ لوگ کیا کہیں گے، میری بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، میرا آفس فیکٹری کا ماحول اور یہ اور وہ۔ اللہ کے وعدے پر جب کامل یقین حاصل ہو جائے گا، عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی، عبادات میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ انسان دوسروں کے جو مال اور متاع کو غصب کیا ہوا ہے اسے اپنے پاس رکھنے میں عار محسوس کرے گا، فوراً سے پیشتر ادا کرے گا۔ یہ سب اللہ کے وعدوں پر یقین کامل کی ادنیٰ سی علامات ہیں کہ جب یقین کامل حاصل ہو جائے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ آج کل کے دور میں بھی یقین کامل حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مسلسل غور و تفکر، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا اور اچھوں کی صحبت اور قرآن کا تفصیلی مطالعہ، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر وہ ہمت پیدا کر دیں گی کہ اس دور میں رہتے ہوئے بھی انسان عمل بھی کر سکے گا، گناہوں سے بچ سکے گا، اچھوں کی صحبت اختیار کر سکے گا، تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے سکے گا، اور سابقہ زندگی میں جتنے گناہ خطائیں سرزد ہوئیں ان پر ان شرعی تقاضے کے مطابق توبہ بھی کرے گا، اور لوگوں کے جو حقوق ہم پر لازم ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ نے جب درخواست کی، اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، پس جب لایا موسیٰ ان لوگوں کے پاس، یعنی فرعون کے پاس، ہماری واضح آیات کو، واضح نشانیوں کو، قالوا، تو انہوں نے کہا، ما هذا الا سحر مفترن، کہ یہ تو اپنے پاس سے گھڑا ہوا، اپنے پاس سے بنایا ہوا ایک جادو ہے۔ وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہم نے نہیں سنی اس قسم کی باتیں اپنے پہلے گزر جانے والے آباء و اجداد میں۔ تو آباء و اجداد میں تو اس لیے نہیں سنی کہ انہوں نے کبھی زحمت گوارہ نہیں کی کہ وہ پرانے لوگوں سے کے واقعات وغیرہ جو صحیح واقعات تھے اس کو سنتے، جیسے سینہ بسینہ گمراہی منتقل ہوتی رہی ویسا انہوں نے بیان کر دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں پہنچ کر اپنی نشانیاں بتائیں، یہاں یہ واقعہ نہیں ہے، آگے انشاءاللہ آ جائے گا کہ آپ نے اپنا عصا مبارکہ جب جا کے پہلے دعوت دی کہ تم میرے رب پر ایمان لے کر آؤ، تو فرعون نے کہا کہ کیا نشانی ہے آپ کے پاس، تو آپ نے وہ عصا مبارکہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا، اور اتنا بڑا اس نے منہ کھول لیا کہ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فرعون اور اس کے تخت کو ایک ساتھ نگل جائے گا۔ تو پھر فرعون نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں، اس کو ہٹاؤ۔ تو آپ نے پھر وہ پکڑا تو وہ عصا مبارکہ بن گیا۔ لیکن پھر بہرحال جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو اس کو جادو قرار دے دیا،
اور اطاعت کرنے سے انکار کیا۔ اب دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے کو باقی رکھتے اور فرماتے کہ لا ایمان ورنہ تجھ پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ نہیں، زبردستی کسی پر ایمان کبھی بھی مسلط نہیں کیا گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی اسلام تلوار سے پھیلا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑی پیار اور محبت سے پھیلا ہے، کیونکہ آپ تلوار سے کسی کا مذہب ظاہری طور پہ تبدیل کروا سکتے ہیں، کوئی بھی اپنے دل سے کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو پیار سے، محبت سے، احسن طریقے سے، بہترین دلائل سے ہی انسان کر سکتا ہے کہ کسی کو دوسرے مذہب کی طرف مائل کر لے، زور زبردستی سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی یہ تھا، اگر چاہتے تو اژدہا بنا کر رکھتے، ہر ایک کی طرف رخ کرتے، لاؤ ایمان ورنہ کھا جائے گا، لاؤ ایمان ورنہ کھا جائے گا، وہ ایمان لاتے جاتے، لیکن نہیں، مشیت الہی یہ نہیں تھی۔ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے حق ہونے پر بطور دلیل پیش کیا گیا تھا، زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کے لیے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ یہ پوائنٹ ضرور ذہن نشین رہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، پس جب لائے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کو، قالوا تو انہوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفترن، کہ یہ تو اپنی طرف سے گھڑا ہوا ایک جادو ہے، وما سمعنا، اور نہیں سنا ہے ہم نے، بہذا، اس کی مثل، اس طرح کا کوئی معاملہ، فی آبائنا الاولین، ہمارے پہلے گزر جانے والے بڑوں میں، بزرگوں میں، آباء و اجداد میں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندہ، میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو لایا ہے اس کی طرف سے ہدایت کو۔ مراد اپنے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس کی طرف سے ہدایت کو لے کر آیا ہوں۔ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جانتا ہے، ان لوگوں کو بھی جانتا ہے کہ جن کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، یعنی آخرت میں بہتری ہوگی۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو فلاح اور کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار نہیں فرماتا ہے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو تم اس وقت ظلم کر رہے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں نہیں قبول کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی تو ہمیشہ طرفداری فرماتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، لیکن ظالم قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑتا ہے، تو تمہیں بھی پھر عذاب تم پر نازل کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری بھی گریف فرمائے گا۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، اب دیکھیے آپ نے تبلیغ فرمائی، اس کے جواب میں فرعون، اور یہ غور سے وہ بھائی بہن ضرور ملاحظہ فرمائیں، وہ ماں باپ بھی ملاحظہ کریں، وہ ٹیچرز بھی ملاحظہ کریں، وہ شیوخ بھی ملاحظہ کریں، کہ جو اپنے ماتحتوں کو، اپنے نیچے رہنے والوں کو مختلف نصیحتیں کرتے ہیں، تنبیہات کرتے ہیں، اور جب سامنے والا ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو کبھی تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کبھی مایوس ہو کر تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بھی ایک نارمل طریقے سے ہی کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی زبان میں ایسی تاثیر رکھ دی جائے کہ جیسی وہ تبلیغ کریں سب کلمہ پڑھنا شروع کریں، سب کے سب مسلمان ہو جائیں۔ اگر اتنا ہی تبلیغ دین کو ان کے لیے آسان کر دیا جاتا تو پھر تو کوئی بھی کافر نہ رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ تبلیغ کریں گے، آپ لوگوں کو سمجھائیں گے، کسی کے دل میں بات اثر کرے گی، کسی کی نہیں کرے گی، کوئی مذاق بھی اڑائے گا، کوئی سامنے سے لڑنا جھگڑنا بھی شروع کر دے گا، لیکن آپ کو تبلیغ نہیں چھوڑنی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اس پر عمل کرتے تھے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم فوراً مایوس ہو کر تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کبھی نہیں سدھرے گا بھائی، بہت سمجھا کر دیکھ لیا، نہیں، محنت کریں، اگر نہیں سنبھلے گا تو پھر اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہم تو تبلیغ کرتے رہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا چاہے گا یا اس کی گریف فرمانا چاہے گا تو یہ رب کا اور اس بندے کا معاملہ ہے، ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، تو ہم پہنچاتے رہیں گے۔ تو وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے میرے ہم قوموں، اے میرے گروہ، ما علمت لکم من الہ غیری، نہیں جانتا ہوں میں تمہارے لیے کوئی الہ جو میرے علاوہ ہو۔ فاوقد لی یا حامان علی الطین، پس تو جلا میرے لیے اے حامان مٹی کو۔ مراد یہ ہے کہ اینٹیں تیار کرو، مٹی کے پہلے زمانے میں جیسے بھٹے لگتے تھے، آج کل بھی بعض جگہوں پہ لگتے ہیں، لال اینٹیں جیسے ہوتی ہیں، تو حامان اس کے وزیر کا نام تھا، تو اسے کہا کہ تو ایسا کر کے مٹی کی اینٹیں بنا کے بھٹی میں جلا کے اینٹیں تیار کر۔ اور کیوں تیار کر کہ فجعل لی صرحا، پھر تیار کر میرے لیے ایک قلعہ، بہت بڑا محل تیار کر، قلعہ تیار کر، لعلی، شاید کہ میں اطلع الی الہ موسیٰ، شاید کہ میں اس موسیٰ کے خدا تک میں اطلاع پالوں۔
کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اینٹیں بنا کے محل بنا اتنا اونچا کہ جو بہت ہی اونچے چلا جائے، میں اس پہ چڑھ کر دیکھوں گا، شاید موسیٰ کے الہ سے میری ملاقات ہو جائے۔ اب یا تو اس نے مذاقاً یہ بات بولی اور یا حقیقت پر محمول رکھ کر بولی کہ دیکھ اگر یہ کہتا ہے کہ اس کا رب ہے بڑا عظیم ہے تو اوپر ہی ہوگا، تو چلو پھر میں ایک بڑا سا محل بنواتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کا رب کہاں ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فرعون نے کہا اور بے شک میں تو ضرور یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، ایسا نہیں ہے، لہٰذا ایک محل ذرا بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کر دیکھوں کہ اس کا خدا معاذ اللہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَكْبَرَ ہوا، اس نے تکبر کیا، وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے لشکر نے بھی زمین میں، یعنی فرعون اس کے لشکر نے زمین پر تکبر کیا بغیر الحق، ناحق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ تو جب انسان میں ایک تکبر ہوتا ہے، ایک بڑا پن ہوتا ہے، اسی وقت اس قسم کی حرکات کا صدور ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا کامل یقین رہتا ہی نہیں، کامل کیا یقین بھی نہیں رہتا ہے، بالکل یقین ایک ضعیف حد تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی دنیاوی عہدے پر فائز ہو، پیسے والا ہو، کھیل کود یعنی کوئی کھلاڑی ہو، یا اعلیٰ منصب پہ کوئی گورنمنٹ کے علاوہ اعلیٰ منصب پر فائز ہو، لوگوں میں اس کو عزت حاصل ہو، جیسے سنگرز وغیرہ ہوتے ہیں، کامیڈینز ہوتے ہیں، یا ڈراموں میں کام کرنے والے، فلموں میں کام کرنے والے، اور ان کو بظاہر دنیا کے اندر بہت عزت مل گئی، ان کے بڑے فینز ہوتے ہیں اور بڑی ان کی ویورشپ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر آپ تبلیغ دین کریں تو پہلی بات تو یہ ہوگا اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کی اوقات کہاں تھی کہ آپ نے آ کر ہمارے سامنے اس طرح کہنے کی جرت کی، اور اس کے بعد مذاق، ہنسی مذاق، ٹھٹا، متکبرانہ ایسا عمل اختیار کرنا کہ سامنے والے کو حقارت کا احساس ہو اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار بڑی غلطی کی، ان کو تو نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کا اسٹیٹس بڑا ہائی ہے، ان کو کہہ کے میں نے غلطی کی ہے۔ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جو اللہ نے فرعون کو طاقت عطا فرمائی تھی، شاید یہ طاقت آج بہت کم کے پاس ہوگی، اس کو اللہ نے طاقت دی تھی، حکومت دی تھی، سب کچھ دیا تھا، لیکن جو اس قسم کا طرز عمل اختیار کرتا ہے وہ پھر اسی طرح نشان عبرت بھی بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی موقع ملے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہمیں تلقین کرے، یہ نہ سوچیں کہ وہ کس اسٹیٹس کا ہے، کتنی اس کی مالی حیثیت ہے، وہ کون سی جگہ سے اکیڈمی سے پڑھا ہے، بولتے کون سے دارالعلوم سے، کون سے یونیورسٹی سے پڑھا ہے تم نے، یعنی گویا کہ یونیورسٹی سے پڑھتا اور پھر وہ ہمیں تبلیغ کرتا تو ہاں اس کی بات قبول کرنا یہ ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہے اور ہمارا معیار اتنا ہائی ہے کہ ہم اس کی بات قبول کر لیں گے، لیکن ایک عام دارالعلوم میں پڑھنے والا کوئی عالم دین ہمیں تبلیغ کرے، اس کو اپنے لیے انسلٹ محسوس کرنا یہ بہت ہی بڑی غلط بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہاں سے پڑھا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نبی بنائے گئے، جتنا اللہ نے آپ کو علم لدنی براہ راست عطا فرمایا، ورنہ آپ نے تو کوئی استاد نہیں بنایا تھا، آپ گئے تبلیغ دین فرمائی اور فرعون کو مائل کیا دین کی طرف، اگرچہ اس کو مائل ہونے کے باوجود حامان نے دوبارہ کفر کی طرف مجبور کر دیا، لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام کیا۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون ہے کیا کر رہا ہے، صحیح اگر وہ تبلیغ کر رہا ہے اور صحیح بات دل کو لگتی ہے تو قبول کرنی چاہیے، کم از کم مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما